اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 18 سال عمر تھی۔ اگلا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس بارے میں فرمایا کہ بے شک ملک الموت اس کے دوست تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک الموت اس کے دوست تھے۔ اگلا سوال، کس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ جواب: سورۃ الہود کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اگلا سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا۔ اگلا سوال، کس آواز کو سن کر شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: اذان کی آواز سن کر شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اگلا سوال، وضو کرتے وقت سب سے پہلے کیا دھونا فرض ہے؟ جواب: وضو کرتے وقت سب سے پہلے ہاتھ دھونا فرض ہے۔ اگلا سوال، کس ملک میں مسلمان لڑکی کو دفنانے کے بعد قبر کو تالا لگانا پڑتا ہے؟ جواب: ہندوستان میں مسلمان لڑکی کو دفنانے کے بعد تالا لگانا پڑتا ہے۔ اگلا سوال، موت کے علاوہ کس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے؟ جواب: نیند کی حالت میں موت کے علاوہ انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اگلا سوال، چھپکلی کو مارنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: چھپکلی کو مارنے پر 100 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگلا سوال، کس نبی کی قوم بندر بن گئی تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی تھی۔ اگلا سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کون سی چیز بنائی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اگلا سوال، دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج کس کافر بادشاہ نے شروع کیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج فرعون نے شروع کیا تھا۔ اگلا سوال، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جواب: گھر میں نحوست آتی ہے۔ سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 4 بیٹیاں تھیں۔ اگلا سوال، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ جواب: نماز وقت پر ادا کرنا سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ اگلا سوال، کون سی رات سب سے زیادہ برکت والی رات ہے؟ جواب: شب قدر کی رات سب سے زیادہ برکت والی رات ہے۔ اگلا سوال، کون سا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ جواب: رمضان المبارک کا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اگلا سوال، کس وقت کی نماز سب سے زیادہ اجر والی ہے؟ جواب: نماز تہجد سب سے زیادہ اجر والی نماز ہے۔ اگلا سوال، شراب کس نبی کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی تھی۔ اگلا سوال، حضرت زینب بنت جہش نے کس خوشی میں 2 مہینے روزے رکھے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خوشی میں حضرت زینب بنت جہش نے 2 مہینے کے روزے رکھے تھے۔ اگلا سوال، کس نبی کی اونٹنی کو 4 لوگوں نے قتل کیا تھا لیکن عذاب پوری قوم پر آیا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو 4 لوگوں نے قتل کیا لیکن عذاب پوری قوم پر آیا۔ اگلا سوال، کس انسان کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: سود کھانے والے انسان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اگلا سوال، قربانی کس نبی کی یاد میں کی جاتی ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ اگلا سوال، کیا نکاح کے بعد دلہن کا اپنے والدین کے گھر جانا جائز ہے یا شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ جواب: نکاح کے بعد بیوی کا اصل گھر شوہر کا ہوتا ہے، اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر والدین کے گھر جانا شرعاً درست نہیں۔ اگلا سوال، کیا بیوی شوہر کی بغیر اجازت روزہ رکھ سکتی ہے؟ جواب: بیوی کو نفلی روزہ رکھنے سے پہلے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے جبکہ شوہر گھر میں موجود ہو۔ تاہم فرض روزے یعنی کہ رمضان کے روزوں کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگلا سوال، کیا شوہر بیوی کی کمائی پر حق رکھتا ہے؟ جواب: اسلام نے بیوی کی کمائی اس کی ملکیت ہوتی ہے اور شوہر کو اس پر کوئی حق نہیں جب تک کہ بیوی خوش دلی سے نہ دے۔ قرآن میں فرمایا گیا جو مرد کماتے ہیں وہ ان کا حصہ ہے اور جو عورتیں کماتی ہیں وہ ان کا حصہ ہے۔ اگلا سوال، کیا مرنے والے کو خواب میں دیکھنا واقعی کوئی خاص اشارہ ہوتا ہے؟ جواب: اسلام میں خوابوں کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے اور بعض اوقات مرنے والے کا خواب میں آنا کسی پیغام یا بشارت کی علامت ہو سکتا ہے۔
اگر خواب نیک ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر ڈراونا ہو تو شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے۔ ایسے خواب کی تعبیر کسی عالم دین سے پوچھنی چاہیے، اور مرنے والے کے لیے دعا اور صدقہ کرنا بہتر ہے۔ اگلا سوال، کیا جمعے کے دن مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ جواب، بعض روایات میں آتا ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن وفات پاتا ہے اس کے لیے عذاب قبر میں تخفیف یا نجات کی بشارت ہو سکتی ہے، لیکن سیدھا جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں۔ اصل نجات ایمان، اعمال صالح اور اللہ کی رحمت پر منحصر ہے۔ اگلا سوال، کیا قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز ہے؟ جواب، قرآن کی آیت کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے وہی چھوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ البتہ زبانی تلاوت یا موبائل ایپ پر قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں، مگر باوضو ہونا افضل ہے۔